ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي المحترم صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. برادران محترم، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا. اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہم پر برس رہی ہیں. گزشتہ رات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. وہ کیسی رات آپ نے فضائل سنے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رات نصیب فرمائی. اس نے عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری مغفرت فرماتے ہیں. میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، مختصر زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. پھر اس کے بعد ہمیں جو ہمیشہ ہمیش کا جو گھر ہے، ہمیں وہاں جانا ہے. میرے دوستو، ہم اس دنیا کے اندر بطور امتحان کے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہاں امتحان دینا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائیں گے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کو ہم پہچانے کہ ہمارا خالق کون، ہمارا مالک کون، ہمیں کس نے پیدا کیا. اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب ہمارا نام و نشان نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کہ فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، یہ وہ فلانا سیٹ ہے. کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. اس رب کریم نے ہمیں زندگی بخشی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اے انسان، تیرا
وجود نہیں تھا اس زمین کے اوپر، اس اللہ نے تیرا وجود بخشا، اس اللہ نے تجھے پیدا کیا، اور کیسا پیدا کیا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے رحم کے اندر 3 اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر رزق دیا۔ جب دنیا کے پیٹ میں آ گئے، جب دنیا کے پشت پہ ہم چل رہے ہیں، وہ اللہ آج بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، مگر انسان تو اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے۔ وہی اللہ ہے جو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو ماں کے رحم کے اندر الگ الگ شکل اور صورت کو بناتا ہے۔ انسان تجھے کتنا خوبصورت بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچے میں ڈھالا، بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ ہے کوئی آج اس طرح کا انسان بنانے والا؟ ارے بولو میرے بھائی، اس اللہ نے بہترین بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ نے رزق سے نوازا، اللہ نے کھانے پینے سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنی چھت کے نیچے رہنے دیا، اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر رہنے دے رہا ہے، چلنے دے رہا ہے۔ ہم نہ جانے اللہ کی کتنی نافرمانی کر لیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو کتنا توڑ دیتے ہیں، مگر اس اللہ نے ہمارے کھانے کو بند نہیں کیا، ہمارے پینے کو بند نہیں کیا، ہمارے لیے زمین پر چلنا بند نہیں کیا۔ اس اللہ کی رحمت ہم پر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برس رہی ہے۔ اے انسان، تو اپنے حقیقی مالک کو پہچان، اس اللہ کو پہچان جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اے انسان، تو دنیا کے اندر ایسا پھنس چکا ہے، ایسا منہمک ہو چکا ہے، ایسا ہے دنیا کی دلدل میں تو پھنس چکا ہے، تو اس سے نکل جا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے پیار سے حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کر فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے پروردگار کریم پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ میری دنیا یہی ہے، نہیں، یہ اپنے ذہنوں سے نکالو۔ اس رب کریم کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، وہ اللہ ہماری زندگی کا حساب لے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، ہم نے جوانی دی تھی، تم نے کہاں گزاری، ہم نے مال دولت دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا، حلال کاموں میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں خرچ کیا، فضول خرچی میں تم نے خرچ کیا، یہ نیکی کے راستے میں تم نے خرچ کیا۔ آج اس کا پیسہ نیکی میں لگ جائے، اللہ اس کو نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ آج اس کا حرام مال لگ جائے حرام کاری کے اندر، یہ شیطان کے بھائی ہے۔ فضول خرچی اگر ہم کریں گے تو قرآن کریم نے اس کو شیطان کے بھائی قرار دیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمارا جان بھی مال بھی صحیح راستے پر لگنا چاہیے، ہماری زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے راتوں کو جاگے، راتوں کو روئے، اس نبی کی سنت سے محبت نہیں کرتے، اس نبی کے لائے ہوئے دین پر ہم نہیں چلتے۔ اللہ تو کہتا ہے دنیا کی کون سی بھی چیز کے اندر، کسی آئیڈیل کے اندر بہتر شکل نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ آج جو آئیڈیل اور جو رہنما ہے تمہارے حبیب ہے، ان
ان کی تم اسٹائل مارو، تم اس کی چال چلو، تمہیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ اور اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، اس نبی کی چال پر چلو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اگر تم صرف لا الہ الا اللہ پر عمل کرو گے، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو گے، تو تمہارا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج وقت ہے ہمارے پاس کیا اس رب کو، اس اللہ کو ہم راضی کر لیں، ورنہ موت کا فرشتہ کب آ جائے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ آج کسی کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا انتقال ہو چکا، کل ہمارا بھی اعلان ہوگا، ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں، کل ہمیں کوئی غسل دے گا، ہم آج کسی کو کفنا رہے ہیں، کل ہمیں کوئی کفن دے گا۔ میرے دوستو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، جو لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے، مٹ جانے والا ہے۔ یہاں کی نعمتیں، یہاں کی خوشی، یہاں کی راحتیں، یہاں کی چین، یہاں کا اطمینان سب ختم ہو جائے گا۔ ایک جو باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور جو اعمال تم نے کیے ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ کوئی عمل نہیں مگر تین چیز کے اعمال اس کے قبر کے اندر پارسل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک کون سی چیز؟ صدقۃ جاریہ، کسی کے آپ نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، یا آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، یا ایسا کوئی صدقے کا کام کر لیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کی قبر میں آتا رہے گا۔ یا آپ نے علم سیکھا اور علم سیکھنے کے ساتھ دوسروں کو سکھایا، پھر اس کے بعد نسل بعد نسل ایک دوسرے کو سکھاتی رہے گی، اس کا ثواب تمہاری قبر میں آتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد ہے۔ اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کی، ان کو دین سکھایا، تو یدعو لہ، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، وہ نیکی کا کام کریں گے، ان نیکیوں کا ثواب تمہارے قبر میں آتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، دنیا مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی ساری چیز فانی، یہاں کی ساری چیز کو فنائیت ہے۔ ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس رب کائنات کو کیا کریں؟ راضی کر لیں، اس اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اس اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ اے انسان، تو اللہ کو پہچان، تو اپنے کھانے کی چیز کی طرف دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والا بن۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اے انسان، تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ کہ تیری زمین پیاسی تھی، تیری زمین سوکھی تھی، تیری زمین میں کچھ دانا پانی نہیں تھا۔ اس رب کائنات نے آسمانوں کے اوپر بادل کو لایا، اس بادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بارش کو برسایا، پھر اس زمین نے اپنے آپ کو پھاڑا، پھر تو ایک غلہ ڈالتا ہے، تو اناج ڈالتا ہے، بیج بوتا ہے، اور بیج بو کے تو سو جاتا ہے، اس پر کاریگری تو کر سو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوپل کون پیدا کرتا ہے؟ ایک دانے کو 100 دانہ کر تیرے پاس کون پہنچاتا ہے؟ ایک اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ وہ اللہ نے تجھے اناج
مشغلے کھانے کی طرح طرح کی آئٹمیں اور چیزیں مہیا کی، کیوں کہ تو کھاتا جا اور میرے گیت گاتا جا۔ ایک جانور بھی اپنے مالک کا دانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کا گیلیدہ ہو جاتا ہے، وہ جیسا حکم کرتا ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ ہم تو اللہ کی نعمتیں کھاتے جا رہے ہیں مگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں مر گئے قصہ ختم نہیں، مرنے کے بعد قصہ ختم نہیں ہوگا، مر کر اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں فانی، دنیا کی زندگی فانی، آخرت کی جو زندگی ہے لامحدود زندگی ہے۔ دنیا میں کچھ کر لو، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہیں نعمتوں سے سرفراز کرے گا، تمہیں نعمت عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے کہ مجھے یہ نعمتیں مل جائے، یہ فلانی چیز مل جائے، یہ کھانے کو مل جائے، میرا گھر ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مگر جیب خالی ہوتی ہے تو وہ چیز کبھی پاس میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ مگر جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان جب جنت میں جائے گا وہاں کی نعمتوں کے بارے میں سوچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے سامنے حاضر کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ دل میں سوچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر کر کے رکھ دے گا۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ بریانی کھانی ہے اور پکے تیار ہو گئے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہاں تو انسان دل میں سوچے گا، دل میں خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کے سامنے رکھ دیں گے، مگر شرط ہے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کن کے لیے؟ جو متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جس نے اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات کے اوپر نہیں بلکہ رب چاہے زندگی کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ اگزامپل دیتا ہے، مثال قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ جنتیوں کی مثال دیکھو کہ ان کے لیے ہم نے نہریں جاری کی ہے، اور کیسی نہریں؟ کون سی چیزوں کی نہریں؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، دنیا کا پانی دنیا کے پانی کے اندر انسان کو دنیا کے اندر فلٹر پانی چاہیے، اس کے بنا اس کو نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہر عطا فرمائیں گے، اور ایسا میٹھا صاف پانی ہوگا کہ وہ کبھی نہیں بدلے گا، اس کے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا۔ دنیا کا پانی ہے، اس کو آپ 2-4 دن رکھ دو، اس کے اندر کیڑے اسی طرح بیکٹیریا آ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسا پانی ہے جو کبھی نہیں سڑے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی دودھ کی نہریں ہوگی، دودھ کی تھیلی نہیں، دودھ کی نہریں ہوگی۔ دنیا میں کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کی نہریں دیں گے، کس کو دیں گے؟ اللہ، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسا دودھ، صاف شفاف دودھ، میٹھا دودھ، شکر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ وہ کبھی پھٹے گا نہیں۔ دنیا کا دودھ ہوتا ہے کالے مکس سا، تو اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، صحیح بات ہے۔ اگر اس کو فریج سے نکال لو اور کچھ دیر رکھو تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ مگر جنت میں اللہ تعالیٰ دودھ
کی نہریں دیں گے، وہ کبھی نہ پھٹے گا، نہ اس کا ذائقہ، نہ اس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ بدلیں گے۔ وَانْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں شراب کی نہر بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ کیسی شراب ہوگی؟ دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ ایک باٹل ماری، ایک پوٹلی ماری اور یہاں سے وہاں کا ڈاواڈول ہونے لگے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ایک قرات کے مطابق ولا ينزفون، کہ ایسی شراب اللہ تعالیٰ پلائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، اس کو چکر نہیں آئیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو شراب پلائیں گے، اور وہ جنت کی شراب پینے سے انسان اور چستی میں آئے گا اور پھرتی میں آئے گا۔ جیسے آج کل اگر ہمارا دماغ کام نہ کرے تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ چائے، کہ بھائی سر دکھ رہا ہے، آج بدن کے اندر سستی آتی، چلو چائے پینے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ شراب پینے سے اور جسم کے اندر مزہ آئے گا، اس کے اندر پھرتی آئے گی۔ وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دودھ کی نہریں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، شہد کی نہریں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بھائی دنیا کے اندر دیکھیے آپ نے کائنات سب آپ نے دیکھی نہیں دیکھی؟ تو شہد کی نہر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور کیسا شہد؟ اگر آج کل جو ماہر نہ ہو اس کو کہہ دو کہ بھائی شہد نکال، تو کیا ہوگا؟ اس کی حالت ہی خراب ہو جائے گی۔ وہ مشقت کے بعد، وہ بھی آج بیچنے والے آتے ہیں تو سب نہ جانے کس طرح الو بناتے ہیں ہم کو کہ کپڑے پر لگاؤ، یہ لگاؤ، اللہ عالم صحیح ہوتا ہے کہ غلط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عسل مصفا، صاف شفاف بالکل پیور اور شہد کی نہر عطا فرمائیں گے کہ وہ کھاتا جائے پیتا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بندہ دنیا کے اندر ہاں مجھے یاد کرتا تھا، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا تھا، ڈر ڈر کر زندگی گزارتا تھا، کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے آموزاری کرتا تھا، کبھی دل میں اللہ سے توبہ اللہ کرتا تھا۔ تو میرے دوستو آ جاؤ اپنے رب کو راضی کر لو، ورنہ کوئی نہیں جانتا۔ سب کو آنے کی ڈیٹ معلوم ہے مگر جانے کی ڈیٹ ارے معلوم نہیں کسی کو۔ اسلام پور معلوم، اگر یہاں معلوم ہو تو مجھے بھی بتا دو، نہیں کسی کو نہیں معلوم۔ آنے کی ڈیٹ سب کو معلوم ہے کہ فلانی تاریخ کو اتنے بجے میں ہوا تھا، اتنی تاریخ کو ہوا تھا، فروری جنوری، مگر جانے کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم۔ تو ہمیں تو الرٹ رہنا چاہیے کہ کب میری موت آ جائے، کب میری موت آ جائے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھاگو، جہاں کہیں رہو، موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعے کے اندر کیا ہو جاؤ، بند ہو جاؤ۔ کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس مال ہو، جائیداد ہو، حسن ہو، خوبصورتی ہو، وہ مالدار ہے، وہ کامیاب ہے۔ مالدار کام نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، یہ لوگ کامیابی ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم آئے جنت سے تو ہمیں جنت میں ہی جانا ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت میں سے آئے تھے، تو ہمیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو کس کس کو جانا ہے؟ سب کو جانا ہے، ماشاءاللہ۔ تو جنت والے کام کرنے ہوں گے کہ نہیں کرنے؟ ہاں، تو اپنے رب کو راضی کر لو۔ کتنا خوش لوگ مسجد میں آئے جمعہ کے دن، ایسی دوسری نمازوں میں آئے تو کتنا اچھا لگے گا۔
رمضان مبارک کا مہینہ بھی آتا ہے، ابھی سے رمضان مبارک کی تیاریاں کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، شعبان کے اندر برکت نصیب فرما دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جو میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی کو بھی۔ ایک اعلان یہ ہے، میں اون میری بازار سے مدرسہ جامعہ تجوید القرآن للبنات سے چندے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں 415 تقریباً بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ حفظ سے لے کر عالمیت تک کی تعلیم وہاں ہوتی ہے۔ بڑی بچیاں اسکول کے ساتھ وہاں عالمہ بنتی ہیں، خستہ حالت بستی ہے، کوئی آمد نہیں ہے، مدرسے پر قرضہ بھی ہے۔ تو آپ اپنی خوش دلی سے جتنا ہو سکے للہ زکوٰۃ صدقے کے ذریعے سے اس مدرسے کا تعاون کرے۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقۃ جاریہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہم نے مدرسے میں دے دیا، کسی کام میں لگ گیا، کوئی بچے نے کو قرآن دے دیا، یا مدرسے میں ہمارے پیسوں سے اینٹ لگ گئی اور یا کلاس بن گئی، یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہم نے دے دی تھوڑی سی بھی، اور وہ جب تک رہے گی تب تک ہم مر بھی جائیں گے، دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے، اس کا ثواب ہماری قبر میں آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جان مال عزت آبرو میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ جانتا ہے نا